بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صورتحال بڑی عجیب ہو گئی ہے۔ شہباز حکومت کو خاتمے سے بچانے کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف خود میدان میں آ گئے ہیں۔ بہت بڑا سرپرائز ہے، بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو لیک اصلی یا فیک، حقائق سامنے آ گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سپیکر قومی اسمبلی سے آج تحریک انصاف کے عام رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ کیا قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے استعفے منظور کیے جائیں گے؟ اس پر پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ سپیکر نے کیا جواب دیا ہے؟ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ جس طرح پہلے دن سے یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ استعفے دیں اور پھر صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دیں، لہذا ویسے ہی معاملات قومی انتخابات کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن جب یہ ریالٹی کے طور پر ساری چیزیں سامنے آئی تو وہی پی ڈی ایم، وہی لیڈران، انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسمبلیوں سے بھاگ جائیں۔ اب تک قومی اسمبلی سے استعفے نہیں دیے گئے۔ پہلے آپ کو علم ہے 11 استعفے منظور کیے گئے جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ان تمام نشستوں سے الیکشن لڑا تو اس وقت ان کی بولتی بند ہوئی، جس طرح ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کے پاس آج پی ٹی آئی کا وفد پہنچا ہے اسد کیسر کی قیادت کے اندر، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے استعفے آپ منظور کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ ایک ایک کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سارے اراکین آ جاتے ہیں، آپ کے پاس ایک ایک بندہ آئے گا اور آپ کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ ہمارے استعفے منظور کریں۔ ہم نے یہ کھیل تماشا تو نہیں اس لیے استعفے دیے تھے۔ تو سپیکر قومی اسمبلی نے کہا جی نہیں، میں قواعد و ضوابط کے مطابق کروں گا، میں جیسے اپنی ترتیب سے ایک ایک دو دو بندوں کو بلاؤں گا۔ تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ برف پگھلے گی، اور اب اس معاملے پر پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ اگر اسپیکر جو ہے وہ ہمارے استعفے منظور نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا پڑے گا، اور وہاں پر ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ جناب ہم تو استعفے دے رہے ہیں اور یہ جان بوجھ کر جو اسپیکر ہیں وہ استعفوں کو لٹکا رہے ہیں۔ تو آج راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ پی ٹی آئی کی وفد کی، لیکن جو پی ٹی آئی منوانا چاہتی تھی اس پر راجہ پرویز اشرف نہیں آیا۔ دراصل راجہ پرویز اشرف نے خود کیا کرنا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ان کو جہاں سے ہدایات آ رہی ہیں انہوں نے اس کے مطابق عمل درآمد نہیں کرنا۔ اب ایک دوسرا بڑا معاملہ ہے اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ آڈیو ویڈیو کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک تو جس طرح رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز یہ بتایا کہ شاید ویڈیو بھی آ رہی ہیں اور وہ جو آڈیو کچھ اور آ رہی ہیں جو 25 منٹ کی ہے۔ اس طرح کی دھمکیوں کے سلسلے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی واپس آئے، ورنہ اس طرح کا جتنا گند ہے وہ باہر آئے گا، یا تو فیک ہوگا، اگر اصلی بھی ہوگا تو ہم اس طریقے سے بلیک میل کریں گے۔ لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور مختلف وزراء کے خلاف کوئی کرپشن کا سکینڈل جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں ملا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف تھی، تمام سہولیات میسر تھی، لیکن اب آ جا کے نہ معیشت پر بات ہو رہی ہے، نہ ہی سیاسی حوالے سے استحکام کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی لایا عمل دیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تمام انڈسٹری وہ بند ہو رہی ہے، بلکہ نون لیگ کے نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں، جو منشا ان کی نشاط چونیاں مل وہ بھی بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے بند کر دی ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں، اور لیبر بے روزگار ہو رہی ہے، کوئی حال نہیں ہے، صرف آڈیو ویڈیو کے ذریعے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اب گزشتہ روز ایک آڈیو آئی اور آپ وہ آڈیو تو سن چکے ہیں، جس کے اندر مبینہ طور پر بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے اور زلفی بخاری ان کی یہ مبینہ طور پر آڈیو ہے، اور توقع یہ تھی کہ شاید یہ اصلی اگر آڈیو ہے تو یقیناً خوفناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو کاز ہے اس کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اس کے ذریعے پہنچا ہے۔ لیکن اب چونکہ زلفی بخاری جو ہے ان کا اس کے اندر جو ہے وہ ایک موقف آیا ہے، اب یہ موقف درست ہے غلط ہے؟ اگر تو یہ گفتگو واقعتاً ایسے ہی ہے جیسے ہوئی ہے اور اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب، اور عمران خان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش جو ہے وقتاً فوقتاً ہوگی۔ لیکن اب زلفی بخاری کا یہ موقف ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل ایک فضول قسم کا معاملہ ہے، اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ اس آڈیو کے ذریعے بالکل غلط میسج کمیونیکیٹ کیا گیا، اور ان کا یہ آڈیو بالکل جعلی ہے، فیک ہے، اور یہ آڈیو اصلی نہیں ہے۔ زلفی بخاری کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ پور ایڈیٹنگ جاب
یہ ایک بالکل کمزور قسم کی ایڈیٹنگ کی گئی ہے, ورس دین دا لاسٹ ون. پچھلی آڈیو بھی میری جعلی جو ہے وہ کی گئی تھی, اور اب انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ولنگ ٹو پے فار دا فرانزک, یعنی فرانزک اگر کروائیں آپ اس آڈیو کا تو تمام خرچہ میں دوں گا, اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جس طرح بلو دا بیلٹ جا رہے ہیں اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے میرے خلاف, اور یہ کریکٹر لیس لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا سامنا ہے, اور اس سے جو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو فیملیز ہیں ان کو ہائٹ کیا جائے, اور اصل ٹارگٹ عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کو چونکہ ٹارگٹ کرنا ہے تو یہ سارا کر رہے ہیں. تو زلفی بخاری کے بقول یہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے اور اس کو بالکل فیک انہوں نے نہیں کہا, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ بات چیت ضرور ہوئی ہے. اب جملے اگر توڑے گئے ہیں اصلی نہیں ہے تو اصل مقصد تو عمران خان کے جو فیملی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں فرانزک کروا لیں اور میں اس کے تمام اخراجات ادا کرتا ہوں. تو اب یہ مسلم لیگ نون کے وہ جو صحافی ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال آڈیو ویڈیو کے علاوہ کوئی دھمکیاں اور کوئی کرپشن اور اس طرح کی چیز نہ ملنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس حوالے سے. دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام. یہ معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہے, یہ بالکل آسان سا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی نے شرلی چھوڑی ہے اور اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہیں. اب یہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف سے اس معاملے پر رابطہ کیا گیا ہے. یاد رکھیں, میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے اس معاملے کے اندر رابطہ کیا گیا, اور یقینی طور پر یہ رابطہ مقتدر حلقوں کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ہی کیا گیا ہوگا. تو اب انہوں نے جس پورے معاملے کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز حکومت جو ہے وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقیناً, چونکہ وہ بھی اسی ملک کے اندر رہتے ہیں, کہ یہ اسحاق ڈار جو ہے جس طرح اس کو مسیحا بنا کر لایا گیا اور مفتاح اسماعیل کو پہلے لایا گیا اور پھر کہا گیا نہیں اسحاق ڈار آئے گا تو پاکستان کی معیشت درست ہوگی, وہ ساری روشنی ان کو آ چکی ہے. اور اب یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کھل کر ایک موقف دیا ہے جہاں پر جو ہے اگرچہ ابھی نون لیگ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنوکریٹ حکومت کے حامی نہیں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کے بینیفیشری اگر ایسا ہوا تو وہی ہوں گے, وہ اس کو قبول بھی کریں گے. لیکن اب جو ہے آپ دیکھیے ایک طرف پی ٹی آئی استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے شہباز شریف سے, حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے, لیکن دوسری طرف ان کیس آف ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ایک بڑی عام اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی. یعنی شہباز شریف کو آپ ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام کے لیے اگر روڑے اٹکاتے ہیں, ہٹاتے ہیں, کوئی ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر پی ٹی آئی شہباز حکومت کو نہیں گرنے دے گی. شہباز شریف بے شک جو ہے وہ ان کے حمایت نہیں ہے, وہ ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ غیر آئینی طریقے سے حکومت اگر بدلیں گے تو وہ اس پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی. اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ناکام ہے یا کامیاب, تبدیلی آئینی طریقے سے ہی آنی چاہیے, کیونکہ ملک میں اس وقت ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے ایک سوچ پائی جاتی ہے. اب یہ بات جو ہے بڑی سنجیدہ ہے, یہ ایسے نہیں ہے چونکہ اب جو فیصلے اصل میں حکومت نے کرنے ہوتے ہیں, خیال یہ ہے کہ وہ سیاسی حکومتیں فیصلے نہیں کر سکتی, لوگوں پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالنا ہوگا, کچھ چیزیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ دوبارہ طے کرنی ہوں گی, تو جو بھی سیاسی حکومت ہوگی چونکہ اس نے عوام سے ووٹ لینا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے کہ عوام جو ہے ان پر تنقید کریں. انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ غیر آئینی طریقے کی جو سوچ ہے اور یہ حکومت آئین سے ماورا ہوگی, جس کو پی ٹی آئی کسی صورت نہیں مانے گی اور ہم اس کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے. یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی سوچ ہے, ایک دو لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی ہے. یعنی پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی ہے ٹیکنوکریٹ کے معاملے پر, تحریک انصاف سے غیر رسمی رابطہ کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کوئی حکومت آتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے, اور اس طرح کا اگر کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو ہٹایا جاتا ہے تو بالکل ہم ساتھ نہیں دیں گے. آئینی طریقے سے یہ حکومت جائے, اسمبلیاں تحلیل ہو, ملک الیکشن کی طرف بڑھے, معاملات بہتری کی طرف آئیں, سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو, اس کے ذریعے معاشی استحکام جو ہے وہ ملک کے اندر آئے گا.
تو جمہوری حوالے سے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ حالانکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ عمران خان بڑے غیر جمہوری ہیں، اور جس طرح بلاول نے گزشتہ روز دھمکیاں دی ہیں، یعنی کیا پدی کا شوربہ، یعنی ہم جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ ہم جو ہے وہ ان کو نہیں روکیں گے، یعنی ایک ایسا تاثر کہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کو پھانسی دینا چاہتی ہے لیکن ہم روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ تو مکمل طور پر آپ کی کوشش ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے جس طرح ان کی اسیسینیشن ہوئی، اور اب آپ کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ اداروں کے اندر کچھ ان کے حامی چلے گئے ہیں، کچھ اداروں کے اندر ان کے حامی ہیں، جب تک ہے تو ہم الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو موجودہ حکومت تو بند گلی کے اندر داخل ہے، آئینی قانونی طریقے سے ایک ہی حل ہے کہ ان کو کہا جائے بھائی استعفے دے دو تاکہ الیکشن کی طرف ملک بڑھے۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، چونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان کو آنے نہیں دینا، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ لیٹے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی عمران خان کا راستہ روکنا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر تحریک انصاف کا ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام کی مخالفت، اور ساتھ ہی شہباز شریف کی حکومت کو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کا لیے خلاف مزاحمت کا اعلان، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک جمہوری اپروچ کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آپ مقتدر اداروں کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا اس طریقے سے عمل درآمد کرنا، چونکہ ٹیکنوکریٹ حکومت زیادہ عرصہ ٹک تو نہیں سکے گی جب سیاسی لوگ پھر مخالفت میں ہوں گے، سڑکوں پر ہوں گے۔ تو یہ تو ایک کنسنسس کے ساتھ چیزیں بلڈ ہو سکتی ہیں، جبکہ عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے کہ بھئی الیکشن کروائیں اور اس کے بعد یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔